گیا سورہ الانعام کی طرف بڑھیں گے. مکی سورہ مبارکہ طویل مدنی صورتوں کے بعد 4 بڑی بڑی مدنی صورتیں تھیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ مکمل ہوئی ہیں. اللہ عمل کے ساتھ بھی ہمیں جوڑ دے. اب یہ مکی صورتوں کا ایک سلسلہ ہے, اس میں بات آ رہی ہے ہمارے پاس. سورہ الانعام مکی سورہ مبارکہ, اس کا تعارف انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سورہ الانعام مکی سورہ مبارکہ ہے, 20 رکوعوں پر مشتمل ہے, 165 آیات ہیں. اور سورہ الانعام اور سورہ الاعراف میں کچھ چیزوں میں مماثلت پائی جاتی ہے, یعنی کچھ چیزیں ریزمبلنس ہے ان میں, وہ دیکھیں گے جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں دیکھ لیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں عین ہجرت سے پہلے غالباً 1390 میں نازل ہوئی ہے. اور 13 سالہ مکی دور جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشقتوں والا گزرا ہے, وہ تصور نہیں کر سکتے. اگر عام انسانیت پہ بھیجا جائے تو کچھ 13,000 سال بن جائے. یقین کیجئے اس قدر تکلیف دہ ہیں ایک ایک دن ان میں. فرمایا گیا کہ اچھا جی 1390 میں یہ آیا. سورہ الانعام اور سورہ الاعراف نازل ہوئی ہیں, یعنی دونوں مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہیں. اور مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے. ظاہری بات ہے یہاں پر کوئی بات ہی نہیں بن رہی, لیکن ہجرت کس لیے کی ہے؟ وہاں پہ مدینہ میں جا کے کاروبار کھول سکیں. پاکستان سے بندہ کیوں جاتا ہے؟ کیا پاکستان میں دال روٹی نہیں جی؟ دال روٹی تو ہے, مستقبل ذرا 4 دن باہر اچھے گزر جائیں. یہاں تو ویسے ہی ٹینشنز بہت ہیں, پتہ نہیں دین تو ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے, تو پھر جہاں بالکل نہیں ہے وہاں چلے جاتے ہیں. مطلب ہے ایک ہجرت کا تصور وہ ہے اور ایک ہجرت کا مائیگریشن کا آج تصور ہمارے پاس موجود ہے. دونوں میں تمام حجت اور قریش مکہ کو عذاب کی وعید ہے. سورہ الانعام میں قصص النبیین, نبی کا ذاتی قصہ, اس کے صورت میں بات آ جائے گی. اور سورہ الاعراف میں انباء الرسل, رسولوں کی خبروں کی صورت میں یہ ہمیں چیزیں مل جائیں گی. ان علی ان ابا جہل قال, یہ علی رضی اللہ عنہ سے جامع ترمذی کے ایک ضعیف درجے کی روایت ہے, لیکن بہرحال اس میں جو بات ہے وہ بڑی اصولی طور پر واضح ہوتی ہے. 3064 اس میں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت به, کہ ہم تجھے نہیں جھٹلاتے. لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت به, بلکہ ہم تو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو تو لے کے آیا. یعنی تو آپ تو سچے ہیں, الصادق الامین ہے, اجر اسود آپ رکھیں, ہمارے سارے فیصلے آپ کریں. آپ کو تو ہم سلوٹ مارتے ہیں, آپ کہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنائیں, آپ کہیں تو ہم ساری اپنی جو عورتیں حاضر کرنے کے لیے تیار ہیں, سب کچھ ہمارے پاس پہنچے, نکاح کریں, یہ کریں وہ کریں جو ہے. اب آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں. آپ جب یہ کلام کی بات کرتے ہیں قرآن کی تو پھر ہمیں مسئلہ پڑتا ہے. اسی لیے مولوی کا بھی ورژن برا کوئی نہیں, لیکن وہ مولوی جو حق کی بات کرے گا وہ نہیں چاہیے, وہ فنڈامنٹلسٹ بن جائے گا, ہے نا. باقی والے سارے صحیح ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کو, اور پھر اس کے لیے یہاں پر ایک بڑی پیاری آیت ہے جو آیت نمبر 33 میں چل کے ہم اس کی وضاحت سمجھیں گے, اور وہ واقعتاً بالکل اسی طرح ہے کہ جو اس کے اسلوب کو بیان کرتی ہے. لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو تھوڑی جھٹلاتے ہیں, آپ کی تکذیب تھوڑی کرتے ہیں, بلکہ ان بدبختوں کو دیکھیں کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سٹیٹس قربان کیا ہے, الصادق الامین کہلوانا چھڑوا دی ہے. مطلب ہے اس پہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے, نہ کہو مجھے کاذب کو, جادوگر کو, مجنون کو, لیکن میں اللہ کا دین نہیں چھوڑوں گا. اللہ ہمیں بھی آج اپنا سٹیٹس قربان کرنے کی توفیق دے. جب ہم دین والے حلیے میں آتے ہیں, دین والی باتوں میں آتے ہیں, دینی معاملات سے جڑتے ہیں, تو لوگ نکیر کرنا شروع کرتے ہیں, اور جیسے ہی پہلا پریشر آیا بندہ جواب دے جاتا ہے, کہتے چھوڑ دو اس کو. یہاں پر ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ سورہ الانعام قرآن کی خاص صورتوں میں سے ہے. ایک میں آیا مکمل صورت نازل ہوئی. اچھا میں نے کعب سے سنا, انہوں نے فرمایا کہ تورات کا شروع سورہ انعام ہے اور اس کا ختم سورہ ہود ہے. اچھا اسی طرح اس کے بارے میں ایک اور بھی معاملہ تھا جس میں یہ تھا کہ یہ مکمل صورت اتری اور 70,000 فرشتے اسے لے کے آئے. بہرحال روایت کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں, لیکن بہرحال الحمدللہ ایک روایت اس کے حوالے سے آتی. مذابین کا تجزیہ آیت نمبر 1 سے 73 مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ کر کے ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے. آیت نمبر 74 سے 94 انبیاء کی تاریخ دعوت توحید کی روشنی میں مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ کیا گیا. آیت نمبر 95 سے 113 تک جو ہے وہ شرک کی نفی اور توحید کے اثبات کے لیے آفاقی دلائل سے مناظرہ اور مجادلہ ہے. یعنی کہ ان کو رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ شرک اگر کائنات میں گھومو گے پھرو گے تو تمہیں اس کی نفی کرتے ہوئے ملو گے اور تمہیں توحید نظر آئے گی اس میں. آیت نمبر 114 سے 121 تک جو ہے شرک فی تشریک کی تردید کی گئی ہے. آیت نمبر 122 سے 135 تک قریش کی مجرم اور مغرور کی عادت کے مکر و فریب کا پردہ چاک کیا گیا. آیت نمبر 136 سے 154 تک قریش کی بدعات کا ذکر کر کے ان کے شرک کے حوالے سے بات کی گئی ہے. آیت نمبر 155 سے 165 تک جو ہے توحید کا خلاصہ اور قرآن کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس کچھ اس کی 165 آیات کا جو ہے ہمارے پاس تجزیہ ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورتوں کے حوالے سے بھی ایک بات آپ ذہن میں رکھیں گے، ان کا اندازہ لگا بھی یہاں پہ احکامات نہیں ملیں گے، انذار اور تبشیر کا پہلو ہوگا، آیتیں مختصر ہوں گی، بہاؤ تیز ہوگا، زوردار معاملہ ملے گا۔ وہاں پہ تو ایک انداز یہ تھا نا کہ دھیما انداز تھا، احکامات آئے جا رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے برحق ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ یہ سامنے چیزیں ہیں، اس کے باوجود رب کے ساتھ کوئی تم کسی کو شریک کرتے ہو۔ یہ الحمد سے شروع ہونے والی صورتیں، پہلی فاتحہ سے شروع ہوئی، سورہ مائدہ پہ ایک سیریز ختم ہو گئی۔ اب یہ بات شروع ہو رہی ہے سورہ الانعام سے، اور یہ بنو اسرائیل تک چلے گی، پھر سورہ کہف سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، سورہ احزاب تک چلے گا، اور پھر سورہ سبا سے سورہ والناس تک الحمد سے شروع ہونے کا یہ انداز۔ فرمایا جا رہا ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت ہے مقرر کی یعنی موت، اور ایک اور مدت ہے واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اور پھر ایک اور مدت معین ہے یعنی قیامت، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ ایک بھائی ہماری موت اور ایک اس پوری کائنات کی موت ہے، لیکن اگر ہماری موت ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے کائنات گئی۔ یہ جو ہم انتظار میں بیٹھے، یہ کائنات کب مرے گی؟ یہ کائنات مرے یا نہ مرے، مم مات فقد قامت قیامت ہو، تو مر گیا تو تیری موت ہی موت تیرے لیے، یعنی جو مر گیا اس کے لیے قیامت کھڑی ہو گئی۔ اس لیے ہمارے پاس یہی ٹائم سپین ہے، یہی لائف ہے ہماری، اسی میں ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْضِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں موجود ہے اور زمین میں ہے، وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب جانتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں اور وہی اللہ ہے جو زمین میں، لیکن وہی اللہ جس کے پر نہیں کوئی مار سکتا آسمانوں میں، اور زمین میں مرضی کسی ہر ایک کی چلتی، اور ایک کی مرضی الگ ہے جی۔ رب آسمانوں میں بھی وہی ہے، زمین میں بھی وہی ہے۔ اس زمین میں تجھے عارضی اختیار بخش دیا اور کہا کہ تجھے دیکھیں گے، اور آج تو فرعون بنا ہوا، آج خدا بنا ہوا، آج نہ تجھے پردہ سمجھ آتا ہے، نہ داڑھی سمجھ آتی ہے، نہ سود سے چھٹکارا سمجھ آتا ہے، نہ مال حرام سمجھ آتا ہے جی، نہ تجھے دین سمجھ آتا ہے۔ آج تجھے اللہ نے چوائس دی ہوئی ہے، آج تو زندگی کھیل کود کا نام ہے، بس خوش گپیاں ہے نا، یہ ہمارے انداز ہیں۔ تو فرمایا کیا کہ آج اس رب کی من چاہی زندگی یہاں پر گزارو گے تو وہاں پر تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ بہرحال اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں موجود ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب جانتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، چنانچہ جب ان کے پاس حق آیا تو اسے جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے عن قریب انہیں اس کی خبر پہنچے گی۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں اتنا اقتدار، انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا، ما لم نمکن لکم، کہ جتنا تمہیں اقتدار نہیں بخشا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسایا۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں۔ فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا۔ پہلے انہیں خوب کھلایا پلایا بڑھایا، اور جب انہوں نے حق کو نہیں مانا تو کیا فرمایا، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی، یعنی جو نافرمانی کرتا گیا اس کو کیا کیا گیا ہے، ختم کیا جاتا رہا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو تم بھی مٹا دیے جاؤ گے، کوئی اور لے آئیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ہم کاغذ پر، اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے پھر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر بھی دیکھ لیتے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جن لوگوں نے کفر کیا تھا یہی کہتے کہ یہ صاف جادو ہے۔ اب بدبختی کیسے نازل ہے، آیتیں نازل ہوئے کہتے ہیں نہیں کتاب کوئی نازل ہو، کہا کتاب نازل کر بھی دیتے اور یہ خود ہاتھ سے اپنے لگا لیتے، چھو لیتے اس کتاب کو، تب بھی ایمان نہیں لاتے، ایمان لانا ہی نہیں تھا، کہتے یہ تو جادو ہے۔
فرمایا گیا فقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور کہتے ہیں کہ فرشتہ اپنی اصلی حالت میں کیوں نہ اتارا گیا، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو پھر تو قصہ ہی پاک ہو جاتا، فرشتہ جب آتا ہے پھر بچتا کیا ہے؟ اور فرشتہ دیکھنا آسان کام ہے جی؟ صرف ویسے سمجھانے کے لیے عرض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود پہلی دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھتے ہیں تو بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تیزی سے گھر پہ تشریف لائے ہیں، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے تو اے خدیجہ اپنی جان جانے کا خطرہ لاحق ہوا۔ اتنی پیاری پاک ہستی فرشتے کو جب اس کی اصلی حالت میں دیکھتی ہے تو ایک اس طرح کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، اور ایک عام انسان گناہگار وہ جب فرشتے کو دیکھے کلیجہ نہیں پھٹ جائے گا؟ چاہتے کیا فرشتہ دکھا دو انہیں، کہاں فرشتہ دکھا دیتے تو پھر تو قصہ پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کا بہت سارے مسلمان کس انتظار میں بیٹھے کہ فرشتہ آئے ہمیں اٹھا کے لے جائے تو پھر ہم نماز پڑھے، ورنہ خود نہیں پڑھنی۔ پردہ کب کروں گے؟ جب فرشتے دیکھوں گے، جب فرشتے دیکھو گے تو پھر پردے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ یہ جتنے نیک اعمال کرنے ہیں، دین کی طرف آنا ہے، درست راہوں کو اختیار کرنا ہے، آج تو وہ ان کی فرمائشیں اس طرح، یہ سورہ الانعام ہے، اس میں آپ دیکھیں گے بہت جگہوں پر فرمائشیں کی ہوئی ہیں کہ جی یہ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، فرشتہ کیوں نہ نازل کیا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ ملتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم انہیں اسی شعبے میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم انہیں اسی شعبے میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس بات کو اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اب اگر فرشتہ ہی اتارنا ٹھہرتا تو ظاہری بات ہے کہ اسے انسانوں میں انسانی شکل میں اتارنا پڑتا، یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو زمین پر انسان چل پھر رہے ہیں، ان میں وہ فرشتہ بھی انسانی شکل میں اتارا جاتا، جیسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو آتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بعض اوقات داہیہ قلبی کی صورت میں آتے رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، یعنی فرشتہ بھی ہے تو انسانی شکل میں آئے، کہا جس چیز کی فرمائش کر رہے ہیں اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو انسانی شکل میں کرتے، کم از کم تم انسانی شکل میں اس کو سمجھتے ہوئے کیا کرو، اطاعت کرنی شروع کرو، لیکن اطاعت تو کرنی نہیں، محض ٹیڑھ اختیار کرنی ہے۔ اب اگر انسانی شکل میں آئے تو پھر اس میں یہ اعتراض ہے کہ یہ انسان ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، اور آگے چل کے ایسے ہی کیا ہے کہ یہ تو بندہ ہے، یہ تو بشر نہیں ہے، مطلب ہے بات کسی صورت نہیں ماننی، سورۃ تغابن میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ بات آ جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ یستہزئون، آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا جا چکا ہے، پھر ان تمسخر کرنے والے یعنی مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آگ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا مذاق کس بات پہ اڑایا؟ کشتی پہ۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کشتی کہاں چلاؤ گے نوح؟ کشتی خیریت ہے، کیا ہو گیا، پانی تو لے آؤ، ہے نا؟ اور پھر جب پانی آیا تو پھر حالت کیا ہوئی ہے؟ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے پھر اسی چیز نے انہیں آ دبوچا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ زمین میں گھومو پھرو تو کس لیے دیکھو جی؟ عبرت حاصل کرنے، اس لیے نہیں کہ یہ ٹریول ایجنٹ ہماری یہ آیت لے جاتے ہیں، انہوں نے باہر لکھا تھا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں گھومو پھرو، شاباش، اس لیے گھومو پھرو اندھے گونگے بہرے بن کے، نہیں بھائی عبرت حاصل کرو۔ کل مما فی السماوات والارض کل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ، آپ ان سے پوچھیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کس کا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا گیا ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، متفقن علیہ روایت ہے۔ ورنہ یقین کیجئے جتنے بندے گناہ کرتے ہیں اور رب کا غضب، کہا میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ ایک اور روایت ہے بخاری کی جس میں فرمایا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ان میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور زمین پہ ایک حصہ بھیجا، اور اسی ایک جز سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ کتنی مخلوق ہے؟ ماں ساری رات کیسے بیٹھی رہتی ہے؟ ماں کو تو چھوڑ دیجئے، بلی اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہوتی جی؟ یعنی کہ یہ کس انداز سے رحمت پوری مخلوق پر 99 حصے رب، لیکن اس کی اس رحمت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے کہ اللہ آخر میں بھی معاف کر دے گا، آخر بھی تم گانوں پہ چڑھ جانا، گاتے گاتے مرنا اور پھر بھی اللہ معاف ہی کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہا جا رہا، اس کا مطلب یہ کہا جا رہا ہے ہم جتنے گناہوں کے ساتھ کھڑے ہیں فوری طور پہ توبہ کر کے اصلاح کر کے اپنے رب کے پاس آ جائیں، وہ رحم کرنے والا ہے۔
فرمایا گیا کہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، مگر جو خود ہی خسارے میں رہنا چاہیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن وہ کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے نا. سبحان اللہ، سب کو کھانا کھلاتا ہے. وہ روایت ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا، فَسَأَلُونِي فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر بندہ مجھے کھڑا ہو کر پکارے اور میں ہر بندے کو اس کی پکار کے مطابق دے دوں. میرے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. فرمایا گیا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہہ دیجئے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں. اللہ اکبر کبیرہ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آئیں، جھکتے ہوئے نظر آئیں، سرنڈر کرتے ہوئے نظر آئیں. اما عائشہ نے پردہ کیا جی، حالانکہ نبی کی بیوی ہیں، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. مائیں ہیں، امت کی ماں ہیں، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. اپنے گھر میں پردہ نافذ کر کے دکھایا ہے. آج والا داڑھی ٹوپی اور حاجی اور نمازی، جی عجیب سی بات ہے. اس وقت بے پردگی کو تو جرم سمجھا ہی نہیں جا رہا. اسے تو یہ کہا کہ بھائی یار اسے بائی ڈیفالٹ آپ سمجھے، گانا بجانا کوئی جرم نہیں، مال حرام کوئی جرم نہیں. زندگی آج کفر کے حوالے کر دی جائے یا ان باطل خواہشات کے حوالے کر دی، یہ کوئی جرم ہی کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. تمہاری اپنی زندگی جیسے چاہو جیو. یہ انداز تو سب سے پہلے فرمایا گیا میں سر تسلیم خم کرنے والا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکا رہے، سب سے زیادہ پیاری نمازیں کس نے پڑھ کے دکھائی ہیں؟ راتوں کو جو نمازیں پڑھی ہیں پاؤں ورم زدہ ہو گئے. ہمارے تو یہ 35 منٹ کی تراویح میں آنکھیں بھی ورم زدہ ہو جاتی ہیں اور پاؤں بھی ورم زدہ. اگر وہ پاؤں نہ بھی ورم زدہ تو آنکھیں پھول کے باہر نکلے تھے کہ کوئی نہ کوئی چیز موٹی ہو چکی. گر رہے پڑے ہوتے ہیں، یقین کیجئے لائٹیں بند ہیں، گر رہا ہے ورم ہو گئے، سیدھا کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اور اس میں پھر ایک دفعہ عرض کر دوں گا، کھانے پینے کو اعتدال کے ساتھ رکھیں. یقین کیجئے شربت کا کوئی گلاس، پانی کا بس ایک ہی، کوئی زیادہ نہیں، کھجور الحمدللہ، اس کے بعد کھانا ڈائریکٹ. کتنے سکون میں رہیں گے اور عبادت کتنے مزے سے ہوگی اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہم عبادت کرنے ہیں، کھانے نہیں آئے خالی. ایک تو بندہ مومن کا اس وقت معاملہ کیا ہے؟ کھانا کھانا کھانا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. بخاری کی روایت ہے مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ اب اس بات کو اگر دیکھ لیں اور یقین کیجئے افطار پارٹیاں اور پھر دوسرے انداز، تو حیران ہو جاتا ہے. یعنی سر تسلیم خم کرنا، ہر جگہ پہ جھکنا ہے. مجھے یہی حکم دیا کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، نیز آپ کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا. یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اس دن کے عذاب سے محفوظ فرما لے. عمر فاروق، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن رواح، کتنے، اما عائشہ، کتنے پیارے پیارے لوگ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں. اما عائشہ رو رہی ہیں، کس بات نے تجھے رلایا؟ کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کی ہولناکیوں کے حوالے سے سوچ سوچ کے ڈر رہا ہے. جن کا کردار رب کریم بیان فرما رہے. آیتیں نازل ہیں قرآن مجید میں، ہر بندہ پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنی پڑتی ہیں. اور ڈر کا عالم دیکھیں، ڈر کا عالم دیکھیں. یا اللہ تو اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے، ڈرنے والا وصف ہمیں نصیب فرما دے. فرمایا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو ہر چیز پر وہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. کتنا پیارا انداز ہے بندہ مومن کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے. تیرا نفع نقصان کس کے پاس ہے؟ تیرے رب کے پاس ہے. بندوں کے پیچھے مت لگ. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا جسے تو نے عنایت کرنا ہے، اور وہ کوئی چیز دلا نہیں سکتا جسے تو نے منع کر دیا ہے. اور کسی دولت مند کو اس کی دولت مند رب کے عذاب سے بچا کوئی نہیں سکتی. بلکہ ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، وہ جامع ترمذی اور ابو داؤد کی آتی ہے. ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. یاد رکھ، ساری امت اگر اس بات پر کھڑی ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ دینا چاہتی ہے
وہ ہرگز تجھے فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ فائدہ تیرے رب نے تیرے حق میں لکھ نہیں دیا. آپ کو یہ فکر پڑ گئی نا کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو کسی نے جادو ٹونا کرا دیا اور فلانا ہو گیا. کوئی نہیں بھائی, تیرے رب نے ابھی نہیں لکھی, اور جس دن تیرے رب نے لکھ دی پوری دنیا تجھ پہ جادو کرا دے, تیرے رب نے تجھے بچہ دے دینا, ختم بات. 22 سال کے بعد بھی اولاد ملی ایک بندے کو. یعنی کہ جادوگر کے جادو میں بھی تاثیر کس کی ہے؟ تیرے رب سے. تو اپنا کنیکشن رب سے درست رکھ, وہ اس کے جادو میں تاثیر ختم کر دے گا. ورنہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آفیسر کے مزاج کے مطابق اگر وہ نمازی نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھنی, گھر قضا پڑھ لیں گے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. اپنا فائدہ نفع نقصان کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ تو تیرا فائدے اور نفع نقصان کا جو آؤٹ پاس ایشو ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ رب کریم سے ہوتا ہے. لوگوں کی طرف مت دیکھ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, پوچھے سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهُ, کہہ دیجئے کہ اللہ کی. شہید بینی و بینکم, اللہ کی جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ, نیز یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, تاکہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن تک یہ پہنچے. یہ قرآن انذار کرتا ہے, ڈراتا ہے. لوگوں آج اللہ کے بندے بن جاؤ, کل کو تمہاری منچاہی زندگی ابد الآباد زندگی ہوگی. لیکن آج اگر تم نے اپنی منچاہی زندگی بسر کی تو پھر جو کل حال ہے وہ تصور سے باہر ہے. آج ترجیح دینی ہے تو کس کو؟ آخرت کو دو. آج اس دنیا کو مقدم نہ رکھو. فرمایا گیا انکم لتشہدون ان مع اللہ الہٰ, کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری, کیا اللہ کے ساتھ دوسرے بھی الہ ہیں؟ قل لا اشہد, کہہ دیجئے کہ میں ایسی گواہی نہیں دیتا. قل انما ہوا الہ واحد واننی بریء مما تشرکون, اور کہہ دیجئے کہ الہ صرف وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو. شرک میں کسی کے بھائی معاون و مددگار نہیں بن جانا. اپنے اس رب کے کھونٹے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرے ساتھ کسی قسم کا شریک نہیں ٹھہراتا. اور اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے اس کھونٹے کے ساتھ جڑے رہنا. فرمایا جا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ نبی کو یوں پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون, مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تو ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرما, ہمیں اپنی آیات پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما, اور وہ ایمان ہمارا عمل سے ظاہر ہو, اللہ کی راہوں میں کھپتے اور ڈٹتے ہوئے نظر آئے. الحمدللہ یہاں تک ہماری سورہ انعام کی بات مکمل ہوئی ہے. یعنی دو